انڈیا میں جو ہے ریڈیو ایکٹیو مواد کی غیر قانونی خرید و فروخت کا سلسلہ تو کافی عرصے سے جاری و ساری ہے۔ جب انڈیا نے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے اندر سے ویور لیا تو انڈیا کو کہا گیا کہ انڈیا ایک جو ہے رسپانسبل نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے۔ دو نیوکلیئر ویپن سٹیٹ جیسے کہ انڈیا اور پاکستان ہیں یا پاکستان اور چائنا ہیں، ان کے درمیان بہت بڑے لیول کے اوپر ایک مس انڈرسٹینڈنگز اور ایکسیڈنٹل جو یوز ہوگا، مے بی اس میں انٹینٹ انوالو ہے یا نہیں ہے، تو وہ مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہوں گی۔ انڈیا میں جو ہے ریڈیو ایکٹیو مواد کی غیر قانونی خرید و فروخت کا سلسلہ تو کافی عرصے سے جاری و ساری ہے، اور یہ جو ابھی رپورٹس آئی ہیں کہ کچھ لوگ جو غیر قانونی طور پر خرید و فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، یہ یوزلی ایسا مواد جو ہے وہ انڈر اسٹرکٹ ریگولیٹری میکانزمز ہوتا ہے۔ اس میں ریڈیو ایکٹیو مٹیریل بھی ہو سکتا ہے اور نیوکلیئر مٹیریل بھی۔ اوور دا پیریڈ آف ٹائم مڈ 1990 سے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اس طرح کے جو نیوکلیئر ریلیٹڈ یا آپ کا ریڈیولوجیکل مٹیریل بارہا ایک جو ہے نا رپورٹس انڈیا کے اندر سے خرید و فروخت کی یا چوری ہونے کی آتی رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ڈیولپ ہو چکا ہے ایسے واقعات کا۔ یہ ایک ون آف انسیڈنٹ نہیں ہے۔ اس سے دو باتیں سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انڈیا کے اندر جو ہے اس طرح کے جو لیگلی بائنڈنگ اسٹرکٹ ریگولیٹری میکانزمس ہیں، ان کی وہاں پر کہیں پر لوپ ہولز ہیں اور وہ ویک ہیں، اور دوسرا یہ کہ انڈیا کے اندر کہیں نہ کہیں بلیک مارکیٹ آپریٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی ایسے غیر قانونی سطح کے اوپر لوگ گاہے بگاہے ایسی خرید و فروخت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ نہ صرف ریجن کے لیے بلکہ آف کورس دنیا کے لیے ایک میٹر آف کنسرن ہونا چاہیے اور ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر یہ مٹیریل یہاں سے کسی بھی راگ ایلیمنٹ کے ہاتھ میں یا ٹیرورسٹ وغیرہ کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے یا غیر ذمہ دارانہ ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں آرگنائزڈ کرمنل گروپس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کسی بھی پروفٹ کی بیس کے اوپر خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد اور انٹینٹ یہ نہیں ہوتی کہ اس کا اینڈ یوز کیا ہوتا ہے، ان کا مقصد پیسہ بنانا ہوتا ہے، تو وہ آگے مارکیٹ میں کسی بھی قسم کے جو ہے رانگ ہینڈز کو بھی انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس غلط استعمال سے سوسائٹی کے اندر سوشل، اکنامک اور سائیکولوجیکل امپیکٹس تو یہ کریٹ کرے گا ہی کرے گا۔ لیکن دو نیوکلیئر ویپن سٹیٹ جیسے کہ انڈیا اور پاکستان ہیں یا پاکستان اور چائنا ہیں، ان کے درمیان بہت بڑے لیول کے اوپر ایک مس انڈرسٹینڈنگز اور ایکسیڈنٹل جو یوز ہوگا، مے بی اس میں انٹینٹ انوالو ہے یا نہیں ہے، تو وہ مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہوں گی، اور اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ کسی بھی قسم کے خطرات کو دعوت دے گی اور کسی بھی قسم کی ہیوج اسکلیشن کی طرف دونوں ملکوں کو لے کر کے جا سکتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی رسکس تو انوالوڈ ہیں۔ جو ٹیررسٹ لائک ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ لیٹر آن اس طرح کے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کو RDD یا جس کو کہتے ہیں ریڈیولوجیکل ڈسپرس ڈیوائسز یا ڈرٹی بم بنانے کے پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جس سے سوسائٹی کے اندر شاک اور پین کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ریڈیولوجیکل ڈسپرس ڈیوائسز جو ہوتی ہیں بیسیکلی ان کو ریڈیولوجیکل مٹیریل اور کنونشنل ایکسپلوسو ڈیوائسز کو ملا کر کے بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی جو کانسیکوینسز ہیں اس کو اٹیک کیا جاتا ہے کسی ایک سرٹن اور پرٹیکولر زون اور ٹیریٹری کے اندر، جس کے جو امپیکٹس ہو سکتے ہیں وہ معاشی بھی ہو سکتے ہیں، سماجی بھی ہو سکتے ہیں اور نفسیاتی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو مین خطرات ڈرٹی بام کے ایکسپلوژن سے جن کے اندر کے یہ ریڈیولوجیکل مٹیریل یا مواد استعمال ہوتا ہے، اس کا بیسیکلی وہ کریٹ کرتے ہیں جو ہے نا پین سوسائٹی کے اندر، جیسا میں نے پہلے کہا شاک کریٹ کرتے ہیں، اس سے جو سراؤنڈنگ ایریاز کے اندر پراپرٹی ڈیمیج ہو سکتی ہے، سیریس انجریز جو ہیں، جو عوام ہوتے ہیں یا سویلینز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ مطلب ان کو زخمی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ جو اس طرح کا جو مٹیریل ہے اور ریڈیشن لیڈ جو ہوتا ہے وہ اپنا سیریس قسم کی لانگ ٹرم بیسس کے اوپر النس کریٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو لوگوں کے اندر جب وہ بریدنگ کریں گے تو اس کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس کو پلوٹ کر دیں گے، اور وہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر کنٹامینیٹ کر دے گا فوڈ کو، آپ کے واٹر کو، ڈرنکنگ واٹر کو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اس کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کافی دورس اثرات ہو سکتے ہیں اگر اس کو ریڈیولوجیکل ڈسپرس ڈیوائسز کے پرپزز کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو۔
جب انڈیا نے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے اندر سے ویور لیا تو انڈیا کو کہا گیا کہ انڈیا ایک جو ہے رسپانسبل نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے. بٹ انڈیا کی رسپانسبلٹی یہاں پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک اسٹرانگ اور اسٹرنجنٹ اور روبسٹ سیفٹی اینڈ سیکورٹی کلچر مسنگ ہے. وہاں پر ایکسپورٹ کنٹرول کسی بھی قسم کے وہ لیک کرتے ہیں, اور وہاں پر جو ریگولیٹری اینڈ مانیٹری میکانزم ہے آن سچ ٹائپ آف مٹیریل جو کہ نیوکلیئر مٹیریل ہے یا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہے, اس کے اوپر کسی بھی قسم کا جو ایک کمپریہنسو اور روبسٹ میکانزم اور فریم ورک ہوتا ہے جو کہ ہر کنٹری کے اندر اور اسپیشلی نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس کے اندر ہوتا ہے, وہ نہیں ہے. تو وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کنسسٹنٹ پیٹرن بھی ہم نے دیکھے اور یہ اس طرح کے خطرناک مواد جو ہے غلط ہاتھوں میں جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ کوشچن کرتا ہے انڈیا کی ذمہ دارانہ جو کردار کو ایز اے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بھی ریجن کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی. کسی ایک ملک سے اتنے اکٹھے اور وہ بھی نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ سے اتنے کنسسٹنٹ ریکارڈ کے اوپر اور اتنے لارج نمبر آف کیسز پہلی دفعہ رپورٹ ہوا. باقی ملکوں کے ون آف انسیڈنٹ ہوا ہوگا یا وہ نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس کے اندر ہوا ہوگا, لیکن یہ جو پیٹرن ہے یہ ڈفرینٹ سینیریوز اور ڈفرینٹ سیکورٹی تھریٹس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. آئیے کوڈ آف کنڈکٹس آن سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف ریڈیو ایکٹیو سورسز اینڈ مٹیریل موجود ہے, اور اس کے علاوہ جو یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن 1540 جو کہ اسٹیٹس کو بائنڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے جو ڈومیسٹک ریگولیٹری میکانزم سیفٹی اینڈ سیکورٹی کلچر کو مضبوط کریں تاکہ ایسا مٹیریل کسی بھی غیر ذمہ دارانہ ہاتھ میں نہ جائے. ان دونوں کی وائلیشن ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ انہیں دو بڑے جو انسٹیٹیوشنل میکانزمز ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور امریکہ سمیت تمام بڑی طاقتیں جنہوں نے کہ نیوکلیئر سپلائز گروپ انڈیا کے ساتھ گروپ کے انڈر ویور انڈیا کو دیا, ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ مل کر کے انڈیا کے ساتھ کام کریں اور انشور کریں کہ ٹرانسپیرنسی ایگزسٹ ان انڈیا اور سیفٹی اینڈ سیکورٹی کلچر اور ریگولیٹری اور مانیٹری میکانزم اسٹرینگتھن ہو جائیں, اور مطلب امپلانٹ ہو اور اسٹرینگتھن ہو, اور اس کے اندر جو ویریس لیول آف انسٹرومنٹس ہیں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اور اس امپلیمنٹیشن کی بارہا پیئر ریویو پروسیسز کے اندر ریپیٹڈلی ان کی انویسٹیگیشن اور انسپیکشن ہونی چاہیے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.